چلے بھی گئے. ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اپنی قبر و آخرت کو بہتر بنانے کے لیے آپ کوئی مدنی پھول عطا فرمائیں گے. ظاہر ہے کہ جو ان کے دیکھنے والے، چاہنے والے، ان کے گھر والے جو کچھ ہیں، ان کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی اس میں سیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا ہے. اگر آپ کچھ اس معاملے میں اپنے مدنی پھول عطا فرمانا چاہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو جاتا ہے وہ ہمارے لیے عبرت کا سامان چھوڑ کے جاتا ہے. اب ان کی عمر غالباً مجھے تو 45 کے آس پاس لگتی ہے. کبھی ملاقات نہیں ہوئی، پر ایک ہی بار ان کو یہاں فیضان مدینہ یہ آئے تھے تو دور سے وہاں مدنی تربیت گاہ پر تھے. یہ رمضان المبارک کی 14 تاریخ تھی اور 35 یعنی 2 سال پرانی بات ہے. یہیں سے جو کچھ گفتگو ہوئی تھی اور انہوں نے کلام پڑھا تھا وغیرہ. اس کے بعد کبھی دیکھا نہیں ان کو. میں سے پہلے دیکھا تھا، نام بھی نہیں سنا تھا ان کا. اب یہ کہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ انہوں نے اپنی موت سے قبل جو سحری ٹرانسمیشن میں کہیں یہ کلام پڑھا اور اس میں یہ رو پڑے کہ جب قبر اندھیری میں گور اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روشن میری تربت کو للہ شہا کرنا، جب نزع کا وقت آئے دیدار عطا کرنا. اب یہ ان کی زندگی کا آخری کلام، اور دن کے وقت یہ شہید کر دیے گئے. یہ ایک اتفاق ہے کہ آخر میں یہ کلام پڑھا، اس میں یہ رو پڑے. اور کہنے والوں کا کہنا یہ کہ اس سے پہلے کبھی ان کو اس طرح کلام میں روتا نہیں دیکھا. یہ ایک عجیب اتفاق ہے. اللہ بہتر جانے کس کے ساتھ کیا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کس کے ساتھ کیا ہے. ان کو بھی نہیں پتا ہوگا ظاہر ہے کہ میرے ساتھ کل کیا ہونا ہے. اور ان کا وقت یہ شاید 45 کے لگ بھگ مجھے معلوم ہوتے ہیں. 40 بتا رہے ہیں. 40 سے 45. 40. تو بس یہ بیچارے ان کا ٹائم پورا ہو گیا تھا اور یہ چلے گئے اور ہمارے لیے عبرت کا سامان چھوڑ گئے کہ جس طرح میں چلا، میرا جنازہ اٹھا، کل تمہارا بھی اٹھے گا. جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں. اب انہوں نے 40 سال کی عمر میں کیا کیا، کیا پایا، کیا گنوایا، اس پر اب کیا گفتگو کی جائے. ہم اپنے کام کی بات لے لیتے کہ ہمیں عبرت کا سامان کرنا ہے. ہم نے اگر نیکیاں کی، اچھے اعمال کیے تو یہ ہمیں کام آئیں گے. اگر ہم نے گناہ کیے تو یہ گناہ جو ہیں اگر رب ناراض ہوا تو ہماری آخرت کی بربادی کا سامان ہے. کہ ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں تو بدمست ہو جاتے ہیں، ہمیں آگے پیچھے کا کوئی ہوش نہیں ہوتا اور نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا ہے. میں ایک آپ کو حکایت شروع صدور سے سناتا ہوں، بڑی عبرتناک حکایت ہے جو خوشیوں کے ساتھ ہی واقع ہوئی ہے. یہ مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے، شرح الصدور، صفحہ نمبر 373. حضرت سیدنا سعید بن ہاشم سلمی علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں بستی کے ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر اپنے گھر میں رقص و سرود کی محفل برپا کی، یعنی فنکشن کیا، میوزیکل فنکشن. اس گھر کے ساتھ ہی قبرستان تھا. رات کو جب یہ محفل اپنے جوبن پر تھی تو اچانک لوگوں نے قبرستان سے ایک خوفناک آواز سنی جس سے ان کے دل دہل گئے اور وہ ایسے خاموش ہوئے گویا انہیں سانپ سونگھ گیا ہو. پھر قبرستان سے کسی نے یہ اشعار پڑھے
جس کا ترجمہ ہے اے لہو و لعب کی ناپائیدار لذتوں میں منہمک لوگوں، یعنی اے کھیل کود کی کمزور لذتوں میں مشغول لوگوں، بے شک موت کھیل کود کو ختم کر دیتی ہے۔ کتنے ہی ایسے تھے جنہیں ہم نے اس لذت میں مست دیکھا مگر وہ اپنے ہمراہیوں یعنی ساتھیوں سے جدا ہو کر دنیا چھوڑ گئے۔ خدا کی قسم ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ دولہے کا انتقال ہو گیا، تو اس میں ہر ایک کے لیے عبرت ہے۔